حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بمطابق قرآن کے اور لوکا کی انجیل کے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ لوکا کی انجیل بتاتی ہے کہ اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے گلیل کی ایک علاقے ناصرہ میں ایک کنواری لڑکی کے پاس بھیجا گیا جو داؤد کے گھر سے یوسف کی منگیتر تھی۔ اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ اس لڑکی کا نام مریم تھا۔ فرشتے نے اس کو سلام کہا اور کہا تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہوا ہے۔ وہ اس کلام سے پریشان ہو گئی، سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے، کیسا فضل ہے۔ فرشتے نے کہا اے مریم ڈرو نہیں، تمہارے اوپر رب کا فضل ہوا ہے اور دیکھو تم حاملہ ہو گئی ہو، تمہیں بچہ پیدا ہونے والا ہے، تمہارے بطن سے بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، وہ برگزیدہ ہوگا۔ انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام چرنی یعنی بیت لحم میں پیدا ہوئے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کا نام یسوع رکھا گیا تھا۔ متی کی انجیل کے مطابق یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی کہ جب ان کی والدہ مریم جو ہے وہ ان کی منگنی یوسف سے ہوئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے جو ہے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہو گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام جب حاملہ ہوگی پھر ان کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چھوڑ دینے کا سوچ لیا۔ ابھی یہ خیال ہی کیا تھا کہ خواب میں فرشتہ دکھائی دیا جس نے کہا اے یوسف اپنی بیوی مریم کو اپنانے سے خوف نہ کھاؤ، وہ تمہاری منگیتر ہے، اس کو نکاح میں لے آؤ، اس کے بطن سے جو ہے وہ قدرت کی طرف سے ہے، یہ قدرت کی طرف سے ایک معجزہ ہے اور اس کا جو بیٹا پیدا ہوگا تم اس کا نام گرامی یسوع رکھنا۔ متی کی انجیل میں بیان ہوا ہے کہ یوسف مریم کو گھر لے آئے اور اس کو جانے نہ دیا جب تک وہ بیٹا پیدا نہ ہوا۔ جب تک وہ یسوع پیدا نہ ہوا تو ان کو جو ہے وہ جانے نہ دیا اور جب بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام یسوع رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بمطابق قرآن مجید۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 8 میں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور یاد کرو کتاب میں مریم کو جب وہ الگ ہو گئیں اور لوگوں میں سے ایک شرقی مکان میں۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 8 میں اس کا ترجمہ ہے۔ پھر بیان ہوا سورۃ مریم کی آیت نمبر 18 میں۔ غور سے سنیے گا اس کا ترجمہ۔ اس کے پیچھے ایک پردہ پھر بھیج دیا، ہم نے فرشتے کو اس کے پاس، پھر بن کر آیا اس کے سامنے پورا آدمی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو 13 یا 15 برس کی عمر میں جو ہے حیض آنا شروع ہوا اور وہ شرم کے مارے ان لوگوں سے جو ہے وہ الگ ہو گئی، جدا ہو کر ایک ایسے گھر میں چلی گئیں کہ جہاں پہ وہ ان کے سامنے نہ آ سکیں جو بیت المقدس سے مشرق کی جانب تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی صورت میں ان کے سامنے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسان کی صورت میں ان کے سامنے آئے تو وہ گھبرا گئی، ڈر گئی، پریشان ہو گئی۔ تو فرشتے نے کہا، سورۃ مریم کی آیت نمبر 20 میں ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں تیرے رب کا بھیجا کیا ہوں، تم کو ایک پاک لڑکا عطا کروں گا۔ اور وہ کہنے لگی میرے پاس ایسا کیسے ہے، میرے پاس بیٹا کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی انسان نے ابھی تک چھوا تک نہیں ہے، میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا اسی طرح فرمایا تمہارے رب نے، وہ میرے لیے آسان ہے، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے نشانی بنے اور مہربانی ہے اپنی طرف سے، اور یہ کام مقرر ہو گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ کام کس کی طرف سے مقرر ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ حضرت مریم جو ہے وہ اس پیغام کے بعد حاملہ ہو گئی اور حمل کا واقعہ سورۃ مریم میں اس طرح سے بیان ہوا ہے، پھر پیٹ میں لے لیا اور اس کو الگ ہوئی، اسے لے کر ایک مقام میں پھر
پھر درد کو اس کھجور کی جڑ میں لیے۔ جب ان کو درد کا مرحلہ شروع ہوا تو وہ درد کے ساتھ ہی کھجور کی جڑ میں لے آئی اور کہنے لگی میں مر جاتی اس سے پہلے اور بھولی بصری ہوتی۔ پھر آواز آئی اس کے نیچے سے کہ غم زدہ نہ ہو، اور کر دیا تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہارے لیے نیچے ایک چشمہ، اور اس کھجور کو ہلاؤ کھجور کی جڑ کو، اور پکی ہوئی کھجوریں تیرے رب کے حکم سے تیرے اوپر آ کے گریں گی، تم ان کو کھا لینا۔ حضرت مریم علیہ السلام حمل کے درد سے ایک کھجور کا جڑ کا سہارا لینے کے لیے اس کے پاس پہنچ گئیں۔ جب کھجور کی جڑ کے پاس پہنچ گئیں اور وہ جگہ جہاں حضرت مریم کھجور کے نیچے تھی کافی بلند تھی، فرشتے نے آواز دی کہ پریشان اور غم زدہ نہ ہوں، پریشانی کا کوئی حل نہیں ہے، پریشان اور غم زدہ نہ ہوں، اللہ نے ایک چشمہ تمہارے لیے رواں کر دیا ہے، اور کھجور کو ہلاؤ، وہ تمہارے کھانے کے لیے پکی ہوئی ہے۔ روایت میں اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ کھجور کے درخت پر اس دوران بے موسم کھجوریں لگی ہوئی تھیں، بے موسم کھجوریں پیدا ہو گئی تھیں۔ سورت وہ مریم کی آیت نمبر 22 سے 25 تک اس کا ترجمہ وہ بھی غور سے سن لیجیے گا، جس میں اس بات کا پوری واقعے کا ذکر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بچے کی پیدائش کے بعد اس کو گود میں لے جا کر ان لوگوں میں گئیں تو وہ ان کو طعنہ زنی کرنے لگے، تنگ کرنے لگے، پریشان کرنے لگے، تہمت لگانے لگے۔ لوگوں کی تہمت کا جواب بچے نے اپنی ماں کی گود میں دیا، بچے نے خوب جواب دیا۔ سورۃ مریم میں یہ واقعہ اس طرح سے بیان ہوا ہے۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 87 سے 30 تک جو ترجمہ ہے وہ ہے، پھر اس کو گود میں لے کر لوگوں کے جھرمٹ میں آئیں اور وہ اس کو کہنے لگے اے مریم تیرا یہ کام طوفان لایا ہے، اے مریم تو ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ کہنے لگی اشارے سے کہ مجھے کچھ نہ کہو، اس لڑکے کو پوچھو ہم کیوں بات کریں اس سے، جبکہ وہ تو گود میں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اس سے بات کیوں کریں، یہ تو گود میں ہے، یہ بچہ کیسے بات کرے گا؟ وہ بچہ خود بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ متی کی انجیل کے مطابق یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوا تو مجوسی یورپ سے یروشلم میں پھیل گئے۔ مجوسی جو تھے یورپ سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، ہمیں دکھایا جائے، ہم یورپ میں ایک ایسا ستارہ دیکھ کر اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ ہم نے ایک ایسا ستارہ وہ نمودار ہوا ہے جس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس کو اپنی سلطنت چھیننے کا خطرہ لاحق ہوا۔ اس نے یسوع کی تلاش کے لیے کاہنوں کو روانہ کیا جنہوں نے یسوع کو تلاش کر کے سجدہ کیا۔ خدا کا اشارہ پا کر ہیرودیس کے پاس واپس نہ گئے۔ ہیرودیس نے بیت لحم اور اس کے گرد و نواح کے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ انہی حالات کے پیش نظر میں فرشتے نے خدا کی طرف سے یوسف کو خواب میں وہ ایک دکھائی دے کر کہا اٹھ بچے اور ماں کو لے کر جو بچہ پیدا ہوا ہے اس بچے کو اور ماں کو لے کر مصر کی طرف بھاگ جا، جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا۔ چنانچہ یسوع اور مریم کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے خاموشی سے، اور ہیرودیس کے مرنے تک پھر وہ وہیں رہی۔ لوکا کی انجیل کے مطابق یسوع کی پیدائش کے 8ویں دن اس کا عقیقہ کیا گیا۔ اس کا ختنہ وہ عقیقہ کرنے کے بعد اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ یسوع اس کے لیے پسند کیا گیا۔ پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کا وقت پورا ہو گیا تو وہ یروشلم میں لائے تاکہ خدا کے آگے حاضر ہوں۔ پھر وہ لڑکا آگے بڑھتا گیا، قوت پاتا گیا، طاقت اس میں آتی گئی اور بڑا ہوتا گیا، حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور اس کے ماں باپ ہر برس اس کو یروشلم کو لے جایا کرتے تھے۔ جب وہ 12 برس کا ہوا، جب 12 برس کا ہوا تو اس کے والدین نے اس کو لے کر یروشلم گئے اور پھر واپس آ گئے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش لوکا کی انجیل کے مطابق اور قرآن پاک کی
روشنی میں جو ہے وہ آپ کو میں نے اس ویڈیو میں بتا دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔